بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، کأنہن الیاقوت والمرجان، ترجمہ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ ابو الشیخ اصبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے 7 سمندر کا کھارا پانی شیریں ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں کعبہ نام کی ایک حور ہوگی، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی شیریں ہو جائے۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کے حوالے سے حوروں کی چند صفات یہ ہیں: پاک و صاف ہوں گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، خوب گوری چٹی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اس سے پہلے انہیں کسی انسان یا جنات نے نہیں چھوا ہوگا، محفوظ موتیوں کی مانند ہوں گی۔ ہر حور ایسی ہوگی کہ اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور اس کے رخسار آئینے سے زیادہ صاف و شفاف ہوں گے۔ جنتی کو اس کے چہرے میں اپنا چہرہ واضح طور پر نظر آئے گا، اور اس کا معمولی ترین موتی ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔ حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، ان کے بال اور آبرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔
اس کے اوپر گل لالا کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت گار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے دنیا میں۔ حور عین جنت کی وہ پاکیزہ، خوبصورت، گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیق کا قوام بھی مختلف ہے، البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔